میرے باپ کو بھی جانتا ہے. تربیت تھی. آج تربیت پہلے پھر کیا تھا؟ نیکی کر دریا میں ڈال. اب پتہ کیا ہے؟ پتہ ہی نا. نیکی کر فیس بک پہ ڈال. وہ چھپاتے تھے اسی جیندے سارے شہر سے رولا نہ پا رہی سانو تو بوڑی کوئی نہیں آتا. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کوئی کو شک کیا جا سکتا ہے وہاں شائبہ بھی ہو سکتا تھا. نہیں، تقویٰ تھا ان کا. آپ کی تربیت حضرت سیدنا امام محمد باقر نے کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی تربیت حضرت سیدنا امام زین العابدین نے کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی تربیت حضرت سیدنا امام حسین نے کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی تربیت مولا مشکل کشا نے کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ تربیت یافتہ تھی اللہ کے محبوب علیہ السلام کے. حضرت سیدنا سفیان ثوری آئے تو دیکھتے کیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق نے نا، مجھے اس وقت چلو حضرت کی بات سے یاد آ گیا، کو بڑا قیمتی جبہ پہن رکھا تھا. بڑا قیمتی جبہ تھا وہ. امام سفیان ثوری عرض کرتے ہیں حضرت ایک خاندان نبوت کا لباس وہاں تو سادگی تھی. تو آگے سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے نا جبے کے بٹن کھول کے دکھائے تو نیچے آپ نے بوری کا لباس پہن رکھا تھا. آپ نے فرمایا سفیان یہ جبہ میں نے لوگوں کے لیے پہنا ہے اس لیے اوپر پہنا ہے، یہ بوری میں نے اپنے یار کے لیے پہنی اس لیے نیچے پہنی ہے. تربیت. آج دکھاوا کھاتا جا رہا ہے. آج دکھاوا کھاتا جا رہا ہے. دکھاوا کھاتا جا رہا ہے. فیس بک بھری پڑی ہے. ہم ڈر کے مارے بولتے بھی نہیں تھے. کیا کریں؟ دکھاوا کھا جاتا ہے. اس میں کوئی حضرت مالک بن درار آپ کے تشریف لے گئے. وہ جو شخص تھا نا اپنے نوکر کو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے او والے بھانڈے لے کے آ جڑے میں پچھلے حج تے لے کے آیا تھا. وہ حضرت کو کھانا نہیں. آپ نے فرمایا بھی گیا پچھلا بھی گیا. آپ نے فرمایا بھی گیا پچھلا بھی گیا. دکھاوا کھا رہے ہیں امت کو. اسی لیے تو حضرت جی یہ لاہور میں ایک بزرگ ہیں نادر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ. یہ مالک کی مرضی ہوتی ہے جی، جس کو جو چاہے اس کو پیا بنائے. کسی کو چاہے جنید بنائے، کسی کو بہلول بنائے. یہ رنگ ہے جی اس کے اپنے اپنے. جسے چاہے ہوش میں لائے تو، جسے چاہے مست پھرائے تو ہی ہوش دے، تو ہی بے خودی تیری شان جل جلالہ. یہ رنگ ہے جی اس کے، جس کو جو چاہے دے، جس کو چاہے شہرت عطا کر دے، جس کو چاہے چھپا کرے. اور حضرت صاحب تصنیف بزرگ تھے. آپ کی تحریر میں بڑی جو ہے نا بڑی نفاست تھی. آپ کی تحریر میں تحریر پڑھ کے لگتا تھا بندہ کتنا پڑھا لکھا ہوگا. میں گیا تو صاحبزادہ صاحب نے مجھے حضرت کی کتاب دی. آپ کی کتابوں کو اتنی شہرت نہیں مل سکی، مریدین تک سلسلے تک معلوم نہیں ہے. اس کتاب میں نا حضرت نے کچھ اپنے معاملات لکھے ہوئے تھے. حضرت اس میں لکھتے ہیں فرماتے ہیں ساڑھے محلے کا جڑا نائی سی اب وہ حجامت نہیں بناتا تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ وہ ہر وقت اپنی دکان کے باہر بیٹھ کے نہ روتا رہتا تھا. اپنی دکان کے باہر بیٹھ کے روتا. آپ فرماتے جب دیکھا اس کو روتے دیکھا. کہتے ایک دن میں کھڑا ہو گیا. میں نے پوچھا بابا جی روندے کیوں رہتے ہیں؟ کہتے مجھے آگے سے کہتے ہیں شاہ جی حج کا بڑا شوق تھا، فرض نہیں تھا. شوق تھا، فرض نہیں تھا. پیسے جمع کیے، بڑا فقر و فاقہ دیکھا اور میں حج کے لیے گیا. کہتے حج کر لیا، حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. کہتے مدینہ طیبہ حاضری تھی. یہ تو اور میں نے کہا نا یہ بہت ہم حد سے بڑھ گئے، حد سے بڑھ گئے. وہ کہتے میں حضور نبی علیہ السلام کے روزہ انور کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہو کے نا آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا. کچھ ایسی بے خودی سی طاری ہوئی اور میرا جی چاہا کہ میں حضور نبی علیہ السلام کے روزہ انور کی جالیوں کو ہاتھ لگاؤں. محبت ہے نا. کہتے میں نے دیکھا کہ شوتا کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں اتنا لمبا ڈنڈا ہے موٹا. کہتے میں نے اس کو دیکھا، لیکن اقبال کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عشق کون دیکھتا جی شرطا اور عشق کون دیکھتا ڈنڈے. کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں نے آپ کی سنہری جالیوں کو نا روزہ انور کی کو ہاتھ لگا لیا. کہتے بس ہاتھ لگانا تھا. وہ جو شرطا کھڑا تھا نا وہ غیظ و غضب کی آگ میں جل گیا. اس نے میری عمر کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا اور اتنی شدت سے اس نے میری اسی ہاتھ پہ ڈنڈا مارا اور اس کی ضرب اتنی شدید تھی کہ میں اس ضرب کی شدت کو برداشت نہیں کر سکا. میرا دل گھبرایا، میرا سر چکرایا اور میں زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گیا. لیکن کہتے جیسے یہ دو آنکھیں بند ہوئی اندر کی کھل گئی. دیکھتا کیا ہوں؟ میرا سر حضور نبی علیہ السلام کی مبارک گود میں ہے.
اور جس جگہ شرطے نے ڈنڈا مارا نا جس ہاتھ پہ، وہاں حضور نبی علیہ السلام کے دستے رحمت میں ہے، اور جس جگہ ڈنڈا مارا نا شرطے نے اس ہاتھ پہ اپنا دستے رحمت رکھ کے نا حضور نبی علیہ السلام فرما کیا رہے ہیں، بابا دل چھوٹا نہ کرو، محبوب تک آن لی پھر ڈنڈے دے کھانے ہی پہنتے رہنا ہے پتر، وہ تو کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی نے کھایا ان کے لیے ہو، کیونکہ پہلے دیکھا جائے گا ساڑھے نہیں کھاتا ہوں کہ مشہوری نہیں کھاتا تھا، ساڑھے نہیں کھاتا ہوں کہ واہ نہیں کھاتا، ساڑھے نہیں کھاتا ہوں کہ لوکا نہیں کھاتا، وہ تو ڈنڈا نہیں رکھتے کسی کا، لیکن کیا ہے دکھاوا کھا رہا ہے، ریا تباہ کر رہی ہے، حضور کی میلاد پاک کا ماں ایک ایک چنڈی خلوص نہ لائی، ایک ایک لیٹ خلوص نہ لائی ہو، لوکاں نہیں نہ لائی ہو ہے، ہونا نہیں لائی ہو ہے، ہونا نہیں لائی ہو، لوکاں نہیں نہ لائی ہو ہے، دکھاوے سے بڑا، اس نے پھر یہ پھر بڑی بچاؤ جی، بچاؤ بڑا جو ہے نا، تو جی ہم بھی پھر گزرے اسی دور سے، بڑا کچھ دیکھا جاتا ہے، بڑا کچھ دیکھا۔ میں جی دسمبر کا نا لاسٹ چل رہا تھا، بات کیا تھی، کبھی تو صاحب پوچھیں، وہ ایک شادی آ گئی ہے، تو آپ کو پتہ ہے جی وظائف کے والے سے میں پہلے رونا رو چکا ہوں، تو مہینے کا بالکل لاسٹ، حضور نبی علیہ السلام نے ہمیں آسانیاں دی تھی، ہمیں اسی آپ ہی پاپا، ہم نے خود اس طرح کا نظام وضع کیا جس میں ہم خود پھنس چکے ہیں، جیسے شادی میں حضرت بڑی عجیب و غریب سی رسمیں ہم نے نکاح، ہمیں تو حضور نبی علیہ السلام نے نکاح دیا تھا اور ولیمہ دیا تھا، اسی تیل کٹی، سگن کٹے، منگنی کٹی، رسمیں نہ کٹی، پتہ نہیں کی کوئی خود ہی پریشان ہے، نکاح ولیمہ، اور حضرت یہ جو ایک رسم ہے وہ کیا کہ جو شادیوں میں دیا جاتا ہے نا وہ کاپیوں میں لکھ دیا جاتا ہے، میں بھی دیتا ہے نہیں بھی دیتا ہے، لکھا جاتا ہے جی، وہ حضرت مجھے بھی ایک شادی آ، اب 10,000 میں گھر کا گھر دینا تھا اور 2,000 میں آپ میں بات کرنا، میری تو تنخواہ نہیں تھی، میری تھے تنخواہ نہیں تھی، اور وہ بھی ابھی جا کے 4-5 کو ملتی تھی، تو میں بڑا پریشان رہی کی کرنا، وہ جی آپ کو پتہ الحمدللہ گھر کو کلونی میں اللہ کا فضل ہے، جمع غفیر لوگوں کا، میں جی سلام پڑھ رہا ہوں لیکن دل بڑا پریشان، راتی کی کرنا، اچھا دل میں خیال آیا کہ اپنی کسی مقتدی کو کہتا ہوں کہ یار مجھے قرضے کا سنا دے دے، جب سیلری ملے گی تو لے لینا، پہلے ایک بندہ ڈن کیا، پھر کہا نہیں انہیں پردہ نہیں رکھنا، میں نے سارے شہر میں دسنا جا کے مس بھائی صاحب نے میرے کو پیسے دیے، پردہ رکھا کرو، تمہاری کسی کا رکھ لو، کل وہ تمہارا رکھ دے گا، پردہ رکھا کرو، پردہ رکھا کرو، پھر دوسرا ریجیکٹ، تیسرا، ایک پہ ریلی ڈن ہو گیا، وہ سلام پڑھ دیا گیا، لوگ لائنوں میں لگ گئے ملنے کے، میں حضرت جی وہ ایسے نہیں، وہ حضرت جی بندہ آیا، یہ تو اچھا خاص، اس سے جتنا یہ رول ہو سکتا تھا نا اس نے پیسوں کو رول کر رکھا، جب اس نے مجھ سے ہاتھ میں لایا نا تو اس نے پیسے میرے ہاتھ میں چھوڑ دیے، میں نے ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا جی میں پیسے نہیں لینا، تو میرے کان کے قریب آ کے کہتا ہے آج نہ کرو، آج لوڑ بھی دے ہے نا، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، آج نہ کرو، آج لوڑ بھی دے، حضرت اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی، میں نے کہا تو میں نہیں پتہ کہ میں نے لوڑ، میں نے تو اپنی گھر والی سے بھی نہیں شیئر کیا، یہ تو میں پریشانی اپنے اندر پال رہا ہوں، اس کو کیسے پتا، بہرحال حضرت جی نہ بندہ پہلے دیکھا نہ بندہ چلا گیا، میں جو میں سے گھر آیا کھانا کھایا، خیال ہے چل بھائی اس بیلی کل چلی انہیں جا کے کہنے ہیں کہ یار معاملہ کر دیں، پھر خیال آیا یار وہ بھی تو آیا سی، پھر خیال ہے یہ 500 ہوئے گا یہ 1000 ہوئے گا، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، جب میں نے ان رول کیے ہوئے پیسوں کو کھول کے دیکھا، ان میں گھر بھی بھیجیا سی، نال وعدہ بھی بھیجیا سی، کبھی تو صاحب پوچھیں کون کھڑا دربار، لیکن پتر اسی چھڈ ہی چھڑیا انہوں کا دربار، اسی کدی اس دربار کدی اس دربار کدی اس، انہیں کے در پہ جو ہوگی پھر انہیں کے در پہ جو ہوگی، اور میں پڑھتا ہوں اور میں آج بھی پڑھوں گا، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ،
کھلائی دربار محمد عربی دا کھلائی پتر. بس ہم سے غلطی یہ ہوئی ہے جو اللہ حضرت نے کہا تھا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. بس ہم سے غلطی یہ ہوگی ہم نے ان کا در چھوڑے نہ چھوڑی نہ چھوڑے نہ چھوڑے. بڑا جی داتا صاحب کشف المعجوب امام ابو مسلم مغربی داتا صاحب خود راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے امام ابو مسلم مغربی سے سنا حضرت. آپ فرماتے ہیں رات کا تیسرا پہر تھا. یہ تقریباً 1 بجے کے بعد شروع ہونے لگا تیسرا پہر. یعنی رات کا تیسرا پہر تھا. امام صاحب کہتے ہیں میں سویا ہوں خواب میں دیکھتا کیا ہوں کہ میں ہاتھ باندھے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. آپ فرماتے ہیں اور آگے سے حضور نبی علیہ السلام فرمانے لگے امام ابو مسلم مغربی یہ بات تجھے میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی یہ بات تجھے کہنے کا حکم مجھے اللہ جل شانہ نے دیا. امام صاحب فرماتے ہیں جب آنکھ کھلی نا تمہارے شوق پہ میں نے کہا کیا ہوگا ہوئی کیا مرتبہ ہوگا کیا مقام ہوگا اس کا. اللہ پاک اپنے محبوب کو فرمائے محبوب مجھے کہہ رہے ہیں مجھے حکم دے رہے ہیں کیا مقام ہوگا اس کا. فرماتے ہیں نہ میں نے سر پہ پگ باندھی نہ میں نے پیروں میں جوتا پہنا ننگے سر ننگے پاؤں بھاگ گیا. اور فرماتے جا کے رات کے تیسرے پہر میں نے شہر کو اٹھا کے اس کو جیل سے لے کے گیا اس کی سفارش کی اس کو رہا کروایا. اب اصولی طور پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا وہ باہر نکل کے پوچھتا اے جی میں نے پڑھیا تجھے چھڑیا کیوں. اس کو کہا جاتا بھائی امام صاحب نے سفارش کی ہے. وہ کچھ تعریفی کلمات بولتا حضرت شکریہ نوازے یہ وہ لیکن تعریف تو دور اس نے پوچھا بھی کوئی نہیں. اور جو شہر سے باہر جانے کا راستہ تھا نا اس پر طرف چل پڑا. امام صاحب فرماتے ہیں مجھ پہ شوق غالب تھا میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا. جب شہر سے واپس نکل گیا نا باہر تو میں نے پھر اس کو پیچھے سے پکار کے کہا میں نے کہا بھائی ٹھہر میری گل سن. وہ کھڑا ہو گیا. فرماتے میں نے کہا پہچانا اس نے کہا نہیں. فرماتے میں نے تعارف کروایا امام ابو مسلم مغربی. وہ کہتا ہے جی بڑا نام سنا تھا چلو زیارت بھی ہوگی. فرماتے میں نے کہا پھر کو اوکھا وقت آیا نا اوکھا لینا 100 بندے پہ آتے تو اس طرح کرنا میرے پاس آنا میں تیری مشکل آسان کر دوں. آپ فرماتے ہیں غیرت عشق سے اس کا رنگ شروع ہو گیا. پھر مجھے آگے سے کیا کہتا ہے امام صاحب لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. آپ فرماتے میں نے کہا تیری اس بات کا کیا مطلب ہے. تو فرماتے وہ آگے سے کہتا ہے امام صاحب میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو حکم دیا ہے. محبوب نے رات کے تیسرے پہر تجھے خواب میں حکم دیا اور اس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتنی مہر ہو اس کو تیری لوٹ کب پڑ گئی ہے. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ کھلائی دربار محمد عربی دا. دربار کھلا ہوا بس ہم درود پاک پڑھے کو جتنے نوجوان بیٹھے درود پاک پڑھے ان کو یاد کیا کرو 5 وقت کی نماز کی پابندی. یہ سب سے لازم بات ہے جو اس دور کا سب سے بڑا فتنہ اسپیشل تم بچے اس فتنے سے بڑے 2 ہیں بس مختصر دونوں کے والے سے بات کرتا ہوں. پہلا فتنہ قادیانیت بڑے بڑے خطرناک جال ہیں ان کے پاس. ان کے 2 جال تو بہت ہی خطرناک ہے. ایک یورپ کا ویزا تو دوجا چٹی چمڑی. ہاں پتر مجھے کوئی الفاظی نہیں آتی میں سادے طریقے سے کہوں گا پتر حضور نبی علیہ السلام سے وفا کرنا. نہ یورپ کے ویزے کے لیے بے وفائی کرنا نہ چٹی چمڑی کے لیے بے وفائی کرنا. اس وقت ہم تو حضرت صرف جلسوں تک محدود ہیں نا. وہ یونیورسٹیوں میں کام کریں وہ آپ کے کالجز میں کام کریں وہ آپ کے اسکولوں میں کام کریں. اس لیے بڑی ضرورت ہے کہ ہم لوگ متحرک ہوں یونیورسٹیوں میں بھی کیونکہ میں نے تو خود پڑھایا نا 1.5 سال یونیورسٹی تو بڑا کام ہو رہا ہے. میں بس اتنے پتر بچ کے جائیں دونوں سے نہ یورپ دے ویزا نہیں حضور نہ بے وفائی کرنی ہے. وہ کہا تھا نا میاں محمد بخش صاحب نے جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس دا لانا جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس دا لانا اور سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار بتانا ہے. بہت کرنا حضرت. ہاں جی اس دن وہ بچہ آ گیا میں بڑا پریشان ہوا بچے کی بات کیونکہ حضرت اس موضوع پہ بحث ہو ہی نہیں سکتی. دلائل تو بندہ اس چیز پہ دے جو ہو سکتے ہیں. برکت تو ہے ہی نہیں. محبوب آپ کیا سونا میری آنکھ نے دیکھی ہے جن کو دیکھنے والے کہا کرتے تھے واج معلومین کلام تلی دن نساء محبوب اہدا کے تاج سے مانے جمے ہی نہیں. میں پتر
3 दिन तुझे देता हूँ, 3 साल देता हूँ, जा कोई एक बात भी ले आ उसके लिए जिसको तू नबी बनाने जा रहा है, जा ले आया। तो उस तरह की बात अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमाती है वो मिस्र की औरतें जिन्होंने हज़रत यूसुफ को देख के उंगलियां काटी, कुरान उन्होंने ताना दिया ना, वक़ाल निस्वतुन सूरह यूसुफ में उन्होंने ताना दिया जुलेखा को। उन्होंने कहा जुलेखा ये क्या कर रही है? उन्होंने कहा अच्छा मुझे ताने देती हो, फिर इस तरह करती हो, मैं अपने घर में माफर रखने लगी, तुम सारी भी आ जाना, एक एक सेब दूंगी, छुरी दूंगी, छुरी सेब पे रख लेना, हजरत यूसुफ को लाऊंगी, सेब उस वक्त काटना है जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने रुख से निकाब उठाएंगे। सारा कुछ हो गया, हजरत यूसुफ तशरीफ लाए, छुरियाँ सेब पे रखी हुई हैं। जब हजरत यूसुफ आए ना तो हुस्न यूसुफ में ऐसी माँ हुई कि सेब काटने के बजाय अपनी उंगलियाँ काट ली। और कुरान क्या कहता है, वक़त्तअना अयदियहुम वक़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशर। उंगलियाँ काट के ये नहीं कहती हाय हाय उंगलियाँ वट कतियाँ, हाय हाय उंगलियाँ कट गई, बल्कि काट के क्या कहती हैं, वक़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशर। अरे ये तो कोई इंसान है ही नहीं, इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, अरे ये तो कोई इज्जत वाला फरिश्ता है। हजरत अम्मा आयशा कहती हैं, आप फरमाती हैं वो औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के उंगलियां काटी, अगर मेरा महबूब देख लेती तो अपने दिल काट लेती हैं। अल्लाह इसीलिए तो फिर किसी ने कहा था ज़ुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, ऐ ज़ुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, इन पे सर कटते हैं दाएं और उन पे उंगलियां। उथे वेख के वड्डियां में तो उंगलां, ऐसे बगैर वेखे गाजी इल्मुद्दीन शहीद, ऐसे बगैर वेखे गाजी मुमताज़ कादरी शहीद, ऐसे बगैर वेखे गाजी आमिर चीमा शहीद है। और जिन्होंने देखा हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम, अब उलमा यहूद में से थे, और फरमाते जब हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम मदीना तशरीफ़ लाए तो मैं भी गया आपकी ज़ियारत करने। कहते जैसे मैंने हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर को देखा तो देखते हुए साख्ता मेरे मुंह से निकला, कोई इतना सोहना चेहरा तो किसी सच्चे का ही हो सकता है। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी है। मैं भाई तुम्ही को ले आए हैं जा लिया, हाँ तुझे इसके अलावा कोई भी नहीं मिलेगी। मिर्ज़ा जो होता खुदा का नबी, मैं इसके अलावा तेरे को ही लगन लगी, मिर्ज़ा जो होता खुदा का नबी, लैट्रीन में गिर के ना मरता कभी ये इत्थे ही है, अजे तू मेरा महबूब नहीं डिठा है, मुख चंद बदल सा शानी है, मथे चमके लाड दुरानी है, काली जुल्फ ते आँख मस्तानी में, मखमूर अखीहन मद भरियां, लबा सुरखा खा के लाले यमन, चिट्टे दंद मोती दिया हैन गलियां। फिर एंड कर दिया सुबहान अल्लाह मा अजमला का, मा अहसना का, मा अकमला का, किथे मेहर ही किथे तेरी सना, मुश्ताक कियां किथे जा रही है। मैं पता तू किथे जा रहा है, तू किस लाइन पे जा रहा है? आला हज़रत इमाम आले सुन्नत आप फरमाते हैं खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, तस्वीर क्या ही अपने प्यारे की सवारी वाह वाह है, कि ये जात नजर विच तेरी जेड़ा आवे ओ विक जावे। हमारे महबूब अलैहिस्सलाम आपने हज़रत हलीमा को भी नवाजा, आपने हज़रत मैं बस ये मेरा जो था क्योंकि मुझे एहसास है सुबह वर्किंग डे है, ठीक है, मैं क्लोज ज़्यादा बस एंड आ गए। हज़रत हलीमा सादिया को भी नवाजा, आपने नवाजा जी, क्योंकि जब हज़रत हलीमा सादिया तशरीफ़ लाई तो आपकी तो ऊँटनी चल ही नहीं रही थी, सबसे पीछे आप ही की तो ऊँटनी थी, लेकिन जब हुज़ूर को लेके गई तो फिर सबसे आगे आगे आप ही की ऊँटनी थी। चंद बकरियाँ थीं जो भी बराए नाम दूध दिया करती थी, लेकिन जिस दिन हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो लिखा कि बकरियों ने इतना दूध दिया कि दाएँ बाएँ से बर्तन मांगने पड़ गए। आपने नवाजा तो लिखा कि उस वक्त जो सबसे बड़ी हज़रत हलीमा की बेटी थी ना वो हज़रत शीमा थी, और उनकी ड्यूटी ये थी कि वो बकरियाँ चराया करती थी। लेकिन जब से हुज़ूर को देख लिया था बकरियाँ चराने को दिल ही नहीं करता था, दिल करता था बस इन्हीं को देखती रहूँ, क्योंकि की एजाज नज़र विच तेरी जेड़ा आवे ओ आवे, दिल करता था बस इन्हीं को देखता रहना। तो किया उन्होंने क्या,
ایک دن وہ بکریاں چرانے نہیں گئے. حضرت حلیمہ دیکھ رہی ہیں کہ دن گزر رہا ہے، دن گزر رہا ہے، دوپہر آ رہی ہے، اور شیمہ بکریاں لے کے نہیں جا رہی. آخر پھر بول ہی پڑی، شیمہ بکریاں لے کے کیوں نہیں جا رہی؟ حضرت شیمہ عرض کرتی ہیں، ماں ہم ان سے تنہا بکریاں نہیں چلائی جاتی، میرے ساتھ بطور مددگار کسی کو بھیجو. حضرت حلیمہ کہتی ہیں، شیمہ کس کو بھیجو؟ والد تیرا بوڑھا ہو گیا، میں اگر جاؤں گی تو کھانا کون بنائے گا، گھر کون دیکھے گا؟ بات کیا ہے ذرا کھول کے بول. تو حضرت شیمہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں، اماں پھر اس طرح کرو، پھر انہیں کو بھیج دو. کہتے جی مددگار کا عقیدہ بھی کیوں ہے؟ میں سن ہمارے محبوب تو بچپن میں بھی لوگوں کے مددگار پھر میں پھر انہیں کو بھیج دو. حضرت حلیمہ کہتی ہیں، شیمہ تو کیسی باتیں کرتی، ارے محمد علیہ السلام تو بھی خود دودھ پیتے بچے ہیں، یہ تیری کیا مدد کرے؟ بات کیا ہے ذرا کھول کے بول. تو حضرت شیمہ آگے سے عرض کرتی ہیں، ماں ایک دن تو گھر نہیں تھی، میں لے گئی، پھر تجھے کیا بتاؤں میں نے کیا کیا دیکھا ہے. ایسا کیا دیکھا؟ اماں تجھے پتہ ہے کتنی تیز دھوپ ہے، جل جاتی ہوں دھوپ، لیکن اماں جس دن بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ نکلی، جیسے باہر نکلی بادل نے آ کے ان پہ سایہ کر دیا ہے. اماں جہاں جہاں گئی بادل ساتھ، نہ بادل پہلے آیا نہ بادل بعد میں آیا. میں سمجھ گئی شیمہ بادل تیرے لیے نہیں، بادل ان کے لیے آیا. اچھا پھر کیا ہوا؟ اماں سارے بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھی ہوئی تھی، محمد علیہ السلام میری گود میں تھے. ایک عیسائیوں کا راہب گزرا، عیسائیوں کا پیر، اس کی نظر بھائی محمد علیہ السلام کے روئے نمبر پہ پڑی. آ گیا مجھے کہتا ہے، لڑکی اگر تو اجازت دے تو تھوڑی دیر اٹھا کے میں بھی برکتیں حاصل کر لوں. پہلے میں گھبرا گئی کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے. وہ کہنے لگا نہ گھبرا، فرشتے ان کی حفاظت پہ مامور ہیں. دیتے مجھے تھوڑی دیر، میں نے دے دیا، اٹھا لیا. روتا جائے، آپ کی جسم مبارک کو اپنے جسم سے مس کرتا جائے، روتا جائے. پھر واپس میری گود میں دیتے ہوئے کہنے لگا، اے لڑکی یاد رکھنا ان قریب وہ وقت آئے گا جب یہ بڑوں کے بھی بڑے بنیں گے. پھر وقت آیا جی، مسجد اقصیٰ ہے. اچھا مختصر، اچھا پھر کیا دیکھا؟ ماں تجھے پتہ ہے یہ بکریاں کتنی شریر ہوتی ہیں، ایک بکری بھاگ جاتی ہے، میں پکڑ کے لاتی ہوں تو دوسری بھاگ جاتی ہے، دوسری پکڑ کے لاتی ہوں تو تیسری بھاگ جاتی ہے، تیسری پکڑ کے لاتی ہوں تو چوتھی بھاگ جاتی ہے. تھک جاتی ہوں ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے. اور اماں تجھے پتہ ہے یہ سارا دن بھی کھاتی رہیں تو ان کا پیٹ کوئی نہیں بھرتا ہے. لیکن اماں تجھے کیا بتاؤں، جس دن بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ تھی نا، میں کوئی بکری نہیں بھاگی، ساریاں پاس پاس ہی چلتی ہیں. اور جو سارا دن کھا کھا کے میری رجتی نہیں تھی نا، اس دن کیا ہوا، تھوڑا تھوڑا گھاس کھایا. اور جہاں میں بیٹھی تھی نا بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ، ساری بکریاں ایک ایک کر کے سامنے آ کے بیٹھنا شروع ہو گئی. پھر اماں سارا دن کیا ہوا، میں بھی انہیں کو دیکھتی رہی، بکریاں بھی انہیں کو دیکھتی رہی. اجے تو میرا مرغوب ہے. نہ جرمنی دے ویزا نہیں بے وفائی کریو، نہ یورپ لی بے وفائی، نہ ہی چٹی چمڑی بھی بے وفائی. یہ بڑے دو بہت بڑے جاد ہیں میرے بچوں کے، بچ کے رہنا، انہیں سے لو لگانا. جیڑی مہندی، میں کہتا ہوں جی، میں مختصر میں کہتا ہوں جی، میں کہتا ہوں جی ہم ادھر بہت پیچھے رہ گئے. ہم نے تو ادھر ہی، لیکن دیکھو اقبال کیا کہہ رہے ہیں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. شعر سارے بڑے سونے ہیں، مجھے سب سے سونا یہی لگتا ہے. کیا کہتے ہیں اقبال؟ اسپیشل نوجوانوں کے لیے، اسپیشل نوجوانوں کے لیے. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں اقبال؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. اتر کی ادھا مرلہ مکان نہیں چھڑتے ہیں، اقبال جنت چھوڑ رہے ہیں. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. اللہ میں بچوں سے کہا کرتا ہوں، اللہ تمہیں توفیق دے، کبھی جنت کی سیر کرنے کو دل کرے نا تو سورہ رحمان کے ذریعے کر لینا. سورہ رحمان تمہیں جنت کی سیر کرائے گی، کبھی جنت کے باغوں میں لے کے جائے گی، کبھی جنت کی نہروں میں لے کے جائے گی. جنت کی سیر کرنی ہو سورہ رحمان کے ذریعے کرنا. اور سورہ رحمان تمہیں جنت کی سیر کراتے کراتے نا ایک نعمت کے بارے میں بھی بتائی. وہ کیا؟ حور مقصورات فی الخیام. حور
یہ بھی جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور حضور نبی علیہ السلام پتہ ہے حور کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اور فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی حور کا چہرہ اتنا سونا ہے کہ سورج کی روشنی جنتی حور کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کی حور جنت میں چل رہی ہوگی، جنت کی ہوا چلے گی، ہوا چلنے کی وجہ سے اس کی پنڈلی سے کپڑا سرک جائے گا. محبوب فرماتے ہیں جنتی حور کی پنڈلی بھی اتنی سونی ہے کہ جو اس کی ہڈی میں گودا ہوگا نا وہ بھی دکھائی دے گا. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب جنت کی حور پانی پیے گی تو جو پانی اس کے گلے میں سے گزرے گا تو گزرتا ہوا دکھائی دے گا. لیکن اسی ایتھے ہی رہ گئے، اسی ایتھے ہی رہ گئے. لیکن اقبال کیا کہتے ہیں کہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہے. لیکن ہم رہ گئے، لیکن ہم نا نبی علیہ السلام تشریف لے جنت کا مشاہدہ فرمائے. بس جی صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں، 12:30 کا تھا. جنت کا مشاہدہ فرمائے. جنتی حوروں کی سردار جنتی حوروں کی جھرمٹ میں آگے آگے عرض کرتی محبوب آپ رحمت للعالمین کچھ اپنی رحمتوں میں سے مجھے بھی عنایت فرمائے. فرمایا اچھا جنتی حوروں کی سردار ہے، جا پھر تینوں اپنے سیابیاں جو بلال دے چلے ہیں. اب وہ بھی جنتی حور، یہاں جنتی حور کا یہ عالم ہے، وہ جنتی حوروں کی سردار کیا عالم ہو گئے. وہ آگے سے عرض کرتے ہیں محبوب قربان آپ کی عطا پہ اتنے سونے صحابی ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، مولا مشکل کشا ہے، مولا مرتضیٰ ہے، شیر خدا ہے، حیدر کرار ہے، عمار بن یاسر ہے، عبد الرحمن ابن عوف ہے، طلحہ ہیں، زبیر ہیں. اتنے سونے صحابی ہیں تو میرے لیے ابشا کا بلال ہی رہ گئے. فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر، میں نے تو ابھی اپنے بلال سے پوچھا ہی نہیں اسے بھی کو چاہیے کہ نہیں ہے، کیونکہ جیڑی مہندی رنگ نہ دے کی اس دا لانا سونے ملن ہزاراں آسان نہیں یار بتانا. پتر یار نہ بتائیو، یار نہ یورپ دے ویزے نہیں بتائیو، نہ پتر چٹی چمڑی نہیں بتائیو. یورپ دا ویزا چاہیے ہوئے گا نا تو 2 نفر پڑھ کے 100 باری درود پڑھ کے حضور دی بارگاہ چلتی پیش کریو مل جائے گا. لیکن یورپ دے ویزا بھی بے وفائی نہ کریو، چٹی چمڑی بھی بے وفائی نہ کریو. میں نے کہا نا حضرت جی میں سکھانے نکلا ہوں. آپ کو پتہ ہے ہمارے مشک بھی وقت آیا جب نکاح کا وقت آیا تو رشتہ تھا تو کیمرہ لگایا گیا تھا یہ سیال کو، تو وہ جو بھی تھا نا بس ہوا. تو یہ کہہ کے انکار کر دیا گیا کہ میں باہر جا کے لوگوں کی آکھاں گا میرا جوائی مسیح جانا دوں گا. میں بڑا رویا بظاہر ہے انسانی فطرت ہے، میں بڑا رویا، لیکن کسی بندے کے نہیں رویا، میں ہونا نہیں رویا. میں نے پکڑی پکڑ دی، میں درود پڑھتا جاؤں روتا جاؤں. تو بار بار عرض کروں محبوب نسی داڑیاں رکھاں گے امامتاں کرواؤں گے تو سانوں کو رشتہ بھی نہیں دے. کسی نے کسی ملک بھی نہ کی تھی پھر میرا نکاح جرم نہیں ہویا. حضور کو کہہ دیں خدا کا واسطہ کچھ غلط نہ کرنا ہے. حضور کو کہہ دیں ہوتا ہے. جرمنی ہوا نہیں کسی نے کسی ملک کے لیے انکار کیا، جرمنی ہوا تھا جرمنی، اور وہ کاریں چھوڑ کے آئی. میرے پاس سائیکل ہوا کرتی تھی، وہ ایسی چھوڑ کے آئی، میرے کمرے میں پنکھا بھی نہیں، پنکھی لگی ہوئی تھی نکی سی، اور میرے ساتھ وہ میری سائیکل میں بیٹھی. انہوں نے دکھایا پھر یہ ہے ہمارے غلاموں کی شان. گاڑیاں چھوڑ کے آئی یورپ، سائیکل تھی میرے پاس. سناؤ ہر بات سناؤ، ہر بات سناؤ، نبی ایسا دکھ سناؤ، تکلیفیں سناؤ، پریشانیاں سناؤ، سنتے ہیں وہ. اور پھر ایسا ہوتا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، آگے عرض کرتی ہیں محبوب میرے انس کی اولاد میں، میرے انس کے مال میں، میرے انس کے عمر میں برکت کی دعا فرمائیں.
حضور نبی علیہ السلام نے تینوں دعا فرمائی. کتابوں میں لکھا ہے لوگوں کے باغ سال میں ایک بار پھل دیا کرتے تھے. عطا مصطفیٰ تھی حضرت انس کا 2 بار دیا کرتا تھا. کتابوں میں لکھا حضرت انس کی زندگی میں آپ کے 65 دوترے پوترے فوت ہوئے. اتنی اولاد میں برکت ہوئی اور عمر میں بھی اتنی برکت ہوئی ہے. ویسے اس میں اختلاف لکھا گیا سب سے اینڈ پہ حضرت انس کا انتقال ہوا ہے. اگر تب دیتے تھے اب بھی دیتے ہیں حضرت. اگر ان کو دیتے تھے ہمیں بھی دیں گے حضرت. لیکن شرط سے رویہ کو مانگنے والا. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ, جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ, کھلائی دربار محمد عربی دا, وما علینا الا البلاغ المبین. رات بیٹھے رہو, کوئی آدمی اٹھے نہ, بڑی مہربانی ہے. کھانا بڑا